بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحبا یا مصطفیٰ کے 12 حروف کی نسبت سے جشن ولادت کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں اور سواریوں پر نیز اپنے محلے میں بھی سبز سبز پرچم لہرائیے، خوب چراغاں کیجیے، اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجیے۔ ربیع النور شریف کی 12ویں رات حصول ثواب کی نیت سے اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کیجیے اور صبح صادق کے وقت سبز سبز پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ صبح بہاراں کا استقبال کیجیے۔ 12 ربیع النور شریف کے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لیجیے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 591۔ شارح صحیح بخاری حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور ولادت با سعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خاص سے یہ امر مجرب ہے، یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا۔ مواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148۔ نمبر 2، کعبۃ اللہ شریف کے نقشے ماڈل میں معاذ اللہ کہیں کہیں گڑیوں کا طواف دکھایا جاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ ہمارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبۃ المشرفہ کو بتوں سے پاک فرما دیا، لہذا نقشے میں بھی بت گڑیا نہیں ہونے چاہیے، اس کی جگہ پلاسٹک کے پھول رکھے جا سکتے ہیں۔ طواف کعبہ کے منظر کی تصویر جس میں چہرے واضح نظر نہیں آتے، اس کو مسجد یا گھر وغیرہ میں لگانا جائز ہے۔ ہاں، جس تصویر کو زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھنے سے چہرہ واضح نظر آئے، اس کا آویزاں کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ نمبر 3، ایسے باب یعنی گیٹ لگانا جائز نہیں جن میں مور وغیرہ بنے ہوئے ہوں۔ جانداروں کی تصاویر کی مذمت میں 2 احادیث مبارکہ پڑھیے اور خوف خدا بندی سے لرزیے۔ نمبر 1، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ نمبر 2، جو کوئی جاندار کی تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اس تصویر میں روح نہ پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھونک سکے گا۔ نمبر 3، نمبر 4، جشن ولادت کی خوشی میں بعض جگہ گانے باجے بجائے جاتے ہیں،
ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے۔ اس سلسلے میں 2 روایات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ گانا دل کو خراب اور رب تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے۔ نمبر 5، نعت پاک کی کیسٹیں بے شک چلائیے مگر دھیمی آواز میں، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی عبادت کرنے والے سوتے ہوئے یا مریض وغیرہ کو تکلیف نہ ہو۔ نیز اذان اور اوقات نماز کی بھی رعایت کیجیے۔ عورت کی آواز میں نعت کی کیسٹ مت چلائیے۔ نمبر 6، گلی یا سڑک وغیرہ کی زمین پر اس طرح سجاوٹ کرنا، پرچم گاڑنا جس سے راستہ چلنے اور گاڑی چلانے والے مسلمانوں کو تکلیف ہو، ناجائز ہے۔ نمبر 7، چراغاں دیکھنے کے لیے عورتوں کا اجنبی مردوں میں بے پردہ نکلنا حرام اور شرمناک۔ نیز با پردہ عورتوں کا بھی مروجہ انداز میں مردوں میں اختلاط یعنی خلط ملط ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ نیز بجلی کی چوری بھی ناجائز ہے، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع سے چراغاں کی ترکیب بنائیے۔ نمبر 8، جلوس میلاد میں حتی الامکان باوضو رہیے۔ نماز با جماعت کی پابندی کا خیال رکھیے۔ عاشقان رسول نماز کی جماعت ترک کرنے والے نہیں ہوا کرتے۔ نمبر 9، جلوس میلاد میں گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی مت لائیے، کیونکہ گھوڑے اور اونٹ کے پیشاب اور لید سے عاشقان رسول کے کپڑے وغیرہ پلید ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نمبر 10، جلوس میں لنگر رسائل چلائیے، یعنی مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلٹ، نیز سنتوں بھرے بیانات کی VCDs وغیرہ خوب تقسیم کیجیے۔ نیز پھل اور اناج وغیرہ تقسیم کرنے میں بھی پھینکنے کے بجائے لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے۔ زمین پر گرنے، بکھرنے اور قدموں تلے کچلنے سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ نمبر 11، اشتعال انگیز نعرہ بازی پروقار جلوس میلاد کو منتشر کر سکتی ہے۔ پرامن رہنے میں آپ کی اپنی بھلائی ہے۔ نمبر 12، خدا نخواستہ اگر کہیں ہلکا پھلکا پتھراؤ ہو بھی جائے تب بھی جذبات میں آ کر جوابی کارروائی پر نہ اتر آئیں کہ اس طرح آپ کا جلوس میلاد تتر بتر اور دشمن کی مراد برآور ہوگی۔ غنچے چٹکے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار، ہو گئی صبح بہاراں عید میلاد النبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 12 مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اس کے مطابق ہمیں ربیع النور شریف کے میلاد میں جلوس میں آنے اور جانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔